میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بے حد و حساب حمد و ثنا، نبی مکرم جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق قاری عبدالخالق زاہد صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر موتقفین حضرات، سامعین ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے حد و حساب فضل و کرم کے صدقے ہمارے دروس تسلسل سے جاری ہیں، اور آج کا درس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے متعلق ہے۔ بہت واضح عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن کی آیات صراحتاً بھی اور اشارتاً بھی اس مسئلے کی طرف اشارے دیتی ہیں۔ اس پر کئی سو کے قریب احادیث بھی موجود ہیں اور اجماع امت بھی ہے۔ امت کے علماء ہر دور میں اس بات پر متفق رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبوت ایک بہت بڑا شرف ہے، اور نبی پر اپنی امت کی ذمہ داری اور نبی کا مقام و مرتبہ، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس نے بہت سے لوگ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے شیطانی خصلت کا غلبہ رکھا تھا، ان لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ بھی نبی ہونے کا دعویٰ کریں، تاکہ ان کو معاشرے میں عزت، مقام، مرتبہ اور ان کے پیروکاروں کی تعداد بڑھ سکے۔ دو طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے مسئلے پر حملے کیے گئے۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی تو مانا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنی نبوت کا بھی اعلان کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں، میں ان کو بھی نبی مانتا ہوں، جیسا کہ اسود انسی نے کیا، عبد الرحمن دمشقی نے کیا، مسلمہ کذاب نے کیا۔ اور اگر تاریخ دیکھی جائے تو 34 کے قریب لوگ ایسے ملتے ہیں جنہوں نے مختلف ادوار میں دعوی نبوت کیا۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک فتنہ مرزا غلام احمد قادیانی کا رہا۔ اس نے اپنے خود ساختہ نظریات کو ثابت کرنے کے لیے مختلف تعویلات کا سہارا لیا، جس کو عام انسان اتنی آسانی سے نہیں سمجھ سکتا۔ مثلاً، اور یہ ان فتنوں سے زیادہ خطرناک فتنہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے حضور سیدنا فاتح قادیانیت پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ آپ نے شاید قادیانی کے متعلق صرف یہی سن رکھا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنا نبی ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ بات کسی حد تک یوں ہی ہے، لیکن جس انداز اور پیراہے میں اس کے ماننے والے یا وہ خود دعویٰ کرتا رہا، وہ یقیناً ایک فریب اور ایک دجل ہے جسے ایک عام انسان ضرور دھوکہ کھا سکتا ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان تمام نصوص کو مانا کہ آپ آخری نبی ہیں، لا نبی بعدی کا کوئی انکار کرے وہ شخص کافر ہے۔ تو پھر ذہن کے اندر فوراً سوال ابھرتا ہے کہ جب یہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر یہ شخص کیوں کر دعوی نبوت کر رہا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو ہماری توجہ کو اپنی طرف لیتا ہے، توجہ کا طالب ہے یہ مسئلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سے 650 سال کا عرصہ بیان کیا جاتا ہے۔ دور فترت اس کو بولتے ہیں۔ اس میں کوئی نبی نہیں آیا، یعنی 600 سال کے دورانیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
ان 600 سالوں میں اب کوئی نبی نہیں آیا۔ اور ہمارا امت مسلمہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ ہیں اور آسمانوں پر موجود ہیں۔ آپ بوقت قیامت یعنی قیامت سے چند ساعتیں، چند لمحات، چند دن پہلے زمین پر دمشق کے مناروں کے پاس اتارے جائیں گے، اور آپ پیلے رنگ کے لباس میں ملبوس ہوں گے، اور آپ کے بال مبارک سے پانی بہ رہا ہوگا جیسے کہ وہ شخص غسل کر آتا ہے۔ آپ لوگوں کو کہیں گے کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، مجھے اس دمشق کی مسجد کی چھت سے نیچے اتارو۔ یہ ان کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اب قادیانی کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، اب دوبارہ واپس نہیں آئیں گے۔ جس عیسیٰ کا ذکر احادیث میں موجود ہے وہ عیسیٰ موعود میں خود ہوں، کیونکہ امت مسلمہ مانتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی بعثت رسول اللہ سے پہلے ہوئی، ان کو نبوت رسول اللہ کے بعد عطا نہیں کی جا رہی۔ یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مبعوث ہوئے، اور ان کا دوبارہ دنیا میں تشریف لانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک شخص کے 2 بیٹے ہوں، ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، ایک بیٹے کا نام زید ہو اور ایک بیٹے کا نام عمرو کر لیجئے مثال کے طور پر، اور بڑا بیٹا کسی دوسرے ملک میں ذریعہ روزگار کی تلاش میں چلا جائے، وسیلہ اپنی روزی کے لیے کوئی ڈھونڈنے کے لیے چلا جائے، اور وہ انگلینڈ چلا گیا، وہ امریکہ چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو تیسرا بیٹا بھی دیا۔ اب جب وہ شخص واپس آئے گا پہلا بیٹا، وہ چوتھا بیٹا نہیں کہلائے گا، وہ پہلا ہی کہلائے گا۔ یہ نہیں کہ اب وہ ایک نیا بیٹا ہے۔ بے عینی ہی آپ کو سمجھانے کے لیے مثال میں نے دی، بلا تمثیل و مثال اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء تشریف لائے، اگر ان میں کوئی نبی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد واپس تشریف لاتا ہے تو وہ نیا نبی نہیں ہوگا، وہ اس کی بعثت رسول اللہ سے پہلے ہو چکی ہے۔ اس نے اب چکر یہ چلایا کہ مسلمانوں سے پہلا سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ کا آنا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منافی ہے؟ تو ایک عام مسلمان کا جواب ہوتا ہے نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میرے بعد نبی نہیں، اور آپ خود فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ تشریف لائیں گے۔ تو دونوں احادیث میں مطابقت یوں ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب عطائے نبوت کسی کے لیے نہیں ہے۔ ہاں حضرت عیسیٰ آپ سے پہلے مبعوث ہوئے، اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک وقت مقرر پر زمین پر تشریف لائیں گے اور دجال کو ختم کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا آپ ہمیں دجال کے متعلق بتاتے ہیں کہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور کوئی نبی ایسا نہیں روئے زمین پر سے گزرا، کوئی ایسا نبی نہیں آیا کہ جس نے اپنی امت کو دجال سے بچنے کی دعا نہ بتائی ہو، کوئی نبی ایسا نہیں آیا، یہ حدیث میں موجود ہے۔ اتنا بڑا فتنہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے متعلق بتایا بھی ہے اور دجال سے بچنے کے لیے دعا کرنے کا بھی کہا ہے۔ اور جو شخص سورہ الکہف جو 16ویں پارے میں ہے اس کی آخری آیات یا آخری رکوع پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو دجال سے کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ یہ اپنے معمولات میں رکھیے یہ دعا، یہ جو وظیفہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اور زندہ اٹھائے گئے اور واپس آئیں گے۔ اس نے ساری کوشش اس طرف کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور جس عیسیٰ نے آنا ہے وہ میں ہوں۔ یعنی اس بات پر ہم اور قادیانی متفق ہیں کہ کسی عیسیٰ نام کے آدمی نے آنا ضرور ہے۔ اب تعین میں اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم ہے علیہ السلام، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ میں ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انکار نہیں، اب انکار یہ کرتا ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے، وہ عیسیٰ ابن مریم دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو فوت کر دیا ہے، اور جس عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی بشارتیں ہیں وہ میں ہوں۔ اس پر کئی سوالات ہیں، کئی سوالات۔
ان میں پہلا سوال تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم، ان کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ مریم کے بیٹے، اور پوری دنیا جانتی ہے، بلکہ دنیا قادیانیت بھی جانتی ہے کہ قادیانی کی والدہ کا نام مریم نہیں تھا بلکہ چراغ بی بی تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام سیدہ مریم ہے جیسا کہ قرآن نے تصریح کر دی، اور اس کی والدہ کا نام جس پر تمام قادیانی بھی متفق ہیں اور ہم بھی متفق ہیں وہ چراغ بی بی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ دجال کے ظہور کے بعد ظاہر ہوں گے، اور دجال ایک ایسا فرد ہوگا جس کی ایک آنکھ انگور کے دانے کی طرح بری ہوئی ہوگی، اور وہ لوگوں کو اپنی جنت اور اپنی جہنم کی طرف دعوت بھی دے گا، لوگوں کو مختلف استدراج کر کر دکھائے گا وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ بات متفقہ ہے کہ دجال کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوا۔ تو عیسیٰ ابن مریم کے آنے کا سوال کیسے پیدا ہوا کہ جب دجال آیا ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، دجال کو باب لدھ ایک جگہ ہے اس جگہ پر پائیں گے اور اس کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد زمین پر امن و امان قائم ہو جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زمین پر ابھی تک امن و امان قائم نہیں ہوا، کشمیر میں مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، فلسطین کی یہ حالت ہے، برما کی بیٹیوں کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، پاکستان کی عوام مختلف مصائب کا شکار ہے، دنیا ایک موذی مرض کے ساتھ لڑ رہی ہے، امن کہاں قائم ہوا دنیا میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کو مار دیں گے، پھر اس کے بعد زمین پر امن قائم ہو جائے گا، ہر طرف اتنی برکت ہوگی کہ کسی کو سونا دینے کے لیے کوئی شخص گھر سے نکلے گا تو اس سے سونا لینے والا کوئی نہیں ملے گا، ہر شخص کے پاس اتنی دولت ہوگی، اتنی وافر مقدار میں وسائل پیدا ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ پھلوں میں اتنی برکت پیدا فرما دے گا کہ ایک پھل کے چھلکے کے نیچے کئی لوگ بیٹھ جایا کریں گے۔ کیا ایسی صورتحال پیدا ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ جب ان حضرت صاحب سے پوچھا جائے کہ جناب علی یہ صورتحال تو پیدا نہیں ہوئی، تو یہ آگے سے کہتا ہے دجال کسی فرد کا نام نہیں ہے، ایک سسٹم کا نام ہے، جو سسٹم کرپٹ سسٹم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کی، یہ کوئی شخص نہیں ہے، جبکہ یہ بات بھی حقائق کے منافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک فرد ہوگا، اس کے پیشانی پر کفر لکھا ہوگا، وہ اپنے والدین کے گھر شادی کے 30 سال کے بعد پیدا ہوگا، اور اس کے منہ کے اندر دانت پورے ہوں گے۔ یقیناً یہ ایک سسٹم کا نام نہیں، ایک فرد کا نام ہے۔ یعنی اس نے مختلف تعویلات باطلہ کا سہارا لینا شروع کیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو دمشق میں آئیں گے، تیرا تعلق تو ہندوستان کے ضلع گرداسپور کے ساتھ ایک موضوع جگہ ہے، قادیان وہاں سے ہے، کہاں قادیان اور کہاں دمشق؟ اس نے کہا اصل میں دمشق میں جو مسجد کے میناروں پر اتارا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اونچی جگہ پر آئیں گے، اور قادیان ہندوستان کی ایک اونچی جگہ کا نام ہے۔ یہ بات بھی حقیقتاً صحیح نہیں ہے۔ یعنی مختلف قسم کی اس نے تعویلات باطلہ کا سہارا لینا شروع کر کیا، اور یہ زور لگا کے رکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ بالفرض ہم مان بھی لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ایک لمحے کے لیے بالفرض محال ہم یہ بات تسلیم کر بھی لیں اہل اسلام، لیکن ان کے فوت ہونے سے اس کا نبی ہونا کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ وہ تو کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے، وہ زید بھی کر سکتا ہے، وہ بکر بھی کر سکتا ہے کہ وہ عیسیٰ میں ہوں، وہ تیسرا بھی کہے گا کہ وہ عیسیٰ میں ہوں، پھر ان میں تعین کیسے کیا جائے گا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کون ہے؟ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مقدسہ کے حوالے سے بہت کام کیا، اور اس بات کا نعرہ لگاتا رہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہی مانتا ہوں۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک فاتح قادیانیت حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہیں، تو اس نے پھر مختلف تعویلات سے ایک اور عقیدہ گھڑ دیا۔ وہ عقیدہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی کامل اتباع کی ہے کہ میں فنا فر رسول ہو گیا ہوں، اب میرا حکم دینا ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ کو حکم دینا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن نے کہا کہ آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جس نے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔
تو جیسے رسول اللہ کا یہ مقام فنائیت فی اللہ حاصل ہے، ایسے مجھے مقام فنا فی الرسول حاصل ہو گیا ہے۔ اب میں مستقل نبی نہیں ہوں۔ یہ جو رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد نبی نہیں آئے گا، مطلب یہ ہے کہ کوئی مستقل نبی نہیں آئے گا۔ ہاں میں رسول کی ذات میں فنا ہو گیا ہوں، میں ذلی بروزی نبی ہوں۔ ذلی بروزی نبی کا مطلب یہ ہے کہ مجھ پر احکامات تو نازل نہیں ہو رہے، میں رسول اللہ کی شریعت ہی ثابت کرنے آیا ہوں، لیکن ہوں میں بھی نبی۔ اب اس نے اس انداز سے اسلام پر پھر سے حملہ کیا اور ایک نئی اصطلاح وضع کر دی جو پہلے کسی دور کے اندر اصطلاح سننے میں نہیں آئی، کہ میں ذلی بروزی نبی ہوں، میں رسول اللہ کا عکس ہوں میں بھی نبی، شریعت رسول اللہ ہی کی ہے، میں صرف اسی شریعت کو زندہ کرنے کے لیے آیا۔ اس بات کا محاکمہ حضور فاتح قادیانیت پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو درداء سے فرمایا، ابو درداء ابو بکر سے آگے نہ چل، سورج نبیوں رسولوں کے بعد ابو بکر سے افضل کسی شخص پر طلوع نہیں ہوا۔ یہ پہلی حدیث۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کسی کو نبوت ملتی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والا عثمان ہے اور حیا ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون، اے علی تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کا بھائی ہارون تھا۔ اور ایک مقام پر فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا۔ جب ان چار صحابہ کے لیے اتنے کمالات اور اتنے درجات خود رسول اللہ نے بیان فرما دیے اور وہ ذلی بروزی نبی نہیں بن سکے، تو ذلی بروزی نبی کیسے بن گیا؟ کیا وہ فنا فی الرسول کے مقام پر فائز نہیں تھے؟ کائنات میں صدیق اکبر سے افضل کوئی شخص نہیں ہے نبیوں رسولوں کے بعد۔ یہ اہل سنت کا مجموعی اور متفقہ عقیدہ ہے۔ تو اتنی بڑی ذات جس کے لیے تمام کے تمام اہل سنت کے اکابرین اس بات پر متفق ہیں کہ ابو بکر صدیق سے افضل کوئی نہیں، جب وہ یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ میں ذلی بروزی نبی بن گیا ہوں، تو بعد میں آنے والا شخص جسے کو جانتا بھی نہیں ہے، جس کو شریعت کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ ذلی بروزی نبی کیسے بن گیا؟ یہ سوال اس کے لیے بڑا پریشان کن رہا۔ لیکن اس نے اپنے حواریین کے ذہن میں یہی بات ڈال کے رکھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے دوبارہ نہیں آنا۔ اس پر اس نے چند حملے بھی کیے۔ وہ آیات جو قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے پر محمول ہیں، ان کی توڑ پھوڑ کر تعویلات کر کے لوگوں کے سامنے پیش کی۔ تو یہ اصل میں فتنہ قادیانیت ہے۔ جب 73-74 کے دور میں ان لوگوں کے لیے کفر کا معاملہ کر دیا گیا، آئین پاکستان نے ان کو کافر قرار دے دیا، تو ان لوگوں نے اس وقت سے لے کے اس وقت تک آج کے دن تک اپنی ہمت نہیں ہاری کہ ہم پاکستان کے آئین سے اس شک کو نکلوا دیں کہ ہم لوگ کافر ہیں۔ اور ماشاءاللہ دور حاضر کی حکومت ان کے لیے بہت سے وسائل پیدا کر رہی ہے۔ ان کو اقلیتی کمیشن کے اندر حصہ دیا جا رہا ہے۔ اقلیت پاکستان میں کھلے عام اجازت ہے ان کے لیے، وہ عبادت کرتی ہیں، جیسے عیسائی اتوار کے دن اپنے چرچوں میں جاتے ہیں، ان کے چرچ کھلتے ہیں، وہ اپنا لٹریچر تقسیم کر سکتے ہیں، ان کے علماء اپنا اپنا مذہب بیان کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اقلیتوں کو پاکستان میں اجازت ہے۔ تو موجودہ حکومت ان لوگوں کو جو مرتد ہیں ان کو اقلیت کے خانے میں ڈال کر ان کی عبادت گاہوں کے دروازے کھول رہی ہے۔ ان کے لوگوں کو ایم این اے اور ایم پی اے بننے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر حصہ دینے کا سوچ رہی ہے، اور موجودہ حکومت نے ان کے لیے تمام وسائل پیدا کر دیے ہیں۔ آج نہیں 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد جب یہ لوگ پارلیمنٹ کے اندر مستحکم ہوں گے، ایم این ایز ہوں گے، ایم پی ایز ہوں گے، ان کا اثر و رسوخ ہوگا، یقیناً یہ پاکستان کے آئین سے اپنے لیے کفر والی شک باہر نکلوا دیں گے۔ اور یہ ابھی سے کام نہیں کر رہے۔ ان کا ایک چینل چل رہا ہے ایم ٹی وی کے نام سے، اور ایم ٹی وی کینیڈا میں بڑا متحرک چینل ہے، اور ان لوگوں کے اثر و رسوخ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ ان کو نظر انداز کر دیتے۔ اگر اس وقت گوگل پر جا کر خلیفہ آف اسلام لکھا جائے، اسلام کا خلیفہ، تو سب سے پہلے مرزا مسرور کا چہرہ، اس منحوس کا چہرہ نظر آتا ہے جو ان کا 5واں خلیفہ راشد ہے۔ گوگل نے اس کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا ہے۔ ایم ٹی وی پر ان کو احمدی مسلمان کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر وہ اپنی بقا کی جنگ اندرون خانہ لڑ رہے ہیں۔ بڑی بڑی پوسٹوں پر ان کے لوگ موجود ہیں جو اندرون خانہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے۔
وہ جو کاوشیں ہمارے بڑوں نے کی تھیں، اور شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کاوشیں کی تھی، اور دیگر اہل سنت کے علماء نے یہ کیس لڑا تھا اور ان پر کفر کا فتویٰ صادر ہو گیا تھا، وہ تمام کی تمام محنتیں رائگاں کرنے کے لیے حکومت پورا زور لگا رہی ہے۔ اگر اس حکومت کو بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا تھا تو وہ ایک تحریک لبیک سے تھا، اس کے لیے پری پلان کیا، کیونکہ 3 بار انہوں نے آگے یہ کوشش کی لیکن نہیں معاملہ چل سکا۔ انہوں نے دیکھا ہمارے لیے سب سے بڑی اس وقت رکاوٹ تحریک لبیک ہے کہ جیسے ہی ہم ختم نبوت کے مسئلے پر کچھ کرنے جاتے ہیں یہ راستے میں آڑے ہاتھوں آ جاتی ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کر 20 تاریخ کو ایک معاملہ ختم ہو رہا ہے، ایک معاہدہ ہے، یہ 14 تاریخ کو اس معاہدے کو توڑتے ہیں تاکہ لوگ شور شرابہ کریں۔ جب لوگ شور شرابہ کریں گے، اس شور شرابے کی ضمن میں اس تحریک کو بین کر دیا جائے تاکہ ختم نبوت کے مسئلے پر اب بولنے والی آواز پاکستان سے نہ اٹھ سکے۔ کتنے طریقے کے ساتھ سارا کام کیا گیا کہ ان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر جتنے ریت کے ذرات ہیں اور آسمان پر جتنے تارے ہیں، میں اس کے برابر گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ آپ ایک بار کہہ دیتے میرے بعد نبی آنے والا نہیں ہے تو بعد میں کوئی شک رہتا؟ آپ نے اتنی بڑی گواہی دی ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا احمد رضا، سمندر کے جتنے قطرے ہیں اور درختوں کے جتنے پتے ہیں، آسمان پر جتنے تارے ہیں، ریت کے جتنے ذرات ہیں، اس کے برابر قسم کھا کے کہتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اتنی بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، یہ اتنا حساس مسئلہ ہے، ایسی قسم ذخیرہ احادیث میں کسی مسئلے کے لیے نہیں کھائی گئی۔ آپ ایک بار کہہ دیں واللہ فواللہ کہہ دیں، واللہ کہہ دیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ والذی نفسی بیدہ کہہ دیں، بات ختم ہے۔ لیکن اس بات کو اتنے تکرار کے ساتھ اور اتنے طریقے کے ساتھ اور اتنی اہمیت دے کر بیان کرنے کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ میری امت پر حفاظت کرنا لازم اور واجب ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ذلی ہو بروزی ہو، وہ کسی صورت میں بھی ہو، اب نبی نہیں آئے گا۔ کسی کو عطائے نبوت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے لیکن وہ وہی عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے جن کو آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ آہستہ آہستہ ان لوگوں کے لیے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، ہم لوگ اس طرف نہیں توجہ دے رہے۔ 2013 سے انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا دوبارہ سے۔ جب میں نے ان تمام حقائق کو سمجھنے کی کوشش کی تو کڑیوں سے کڑیاں ملتی جا رہی ہیں، اور مرزا مسرور سے اس کے طالب علموں نے یا اس جو قادیانی علماء بن رہے ہیں انہوں نے سوال کیا کہ پاکستان میں ہمارے لیے حالات تنگ ہیں۔ اس کا جواب یہ تھا انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، پاکستان میں ہمارے لیے حالات موافق ہو جائیں گے۔ یہاں تک اس کا دعویٰ ہے، اور حالات بھی انہی حالات کی طرف جا رہے ہیں۔ حالات باقی اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کے لیے حکومتیں نرم گوشہ پیدا کر رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مسئلے کے اندر دراڑیں ڈالی جا رہی ہیں۔ ہر شخص کا اپنی تائیں جتنی وہ کوشش کر سکتا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے کر سکتا ہے، اپنی زبان کے ذریعے کسی کو بتا سکتا ہے، اپنے متعلقہ لوگوں میں جس حد تک بات کو عام کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف جو سازش کی جا رہی ہے اس کے متعلق دوسروں کو آگاہ کرے۔ آپ اپنی ذمہ داری کو اگر احسن طریقے سے نہیں نبھائیں گے تو یاد رکھیے کہ قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شفاعت کرنی ہے۔ ہم اس مسئلے کو منبر رسول سے انشاءاللہ العزیز مزید عام کریں گے۔ ہم ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، کڑیوں سے کڑیاں ملا بھی رہے ہیں۔ جس طریقے سے اندرون خانہ اس مسئلے کے لیے نرم گوشے پیدا کیے جا رہے ہیں، نرمی پیدا کی جا رہی ہے، ان کے مشن کو عام کیا جا رہا ہے، ان کی تعلیمات کو عام کیا جا رہا ہے۔ یہ لٹریچر نہیں تقسیم کر سکتے، اور میں نے خود اس ایک گاؤں میں جا کر خطاب کیا جہاں پر یہ لٹریچر مفت تقسیم کر رہے تھے، اور اتنا تقسیم کر رہے تھے کہ اس علاقے کے نوجوان لڑکوں میں سے اکثریت قادیانی ہو چکی تھی، اور یہ آپ کے پنڈی کے قریب کا ہی علاقہ ہے۔ میں حیران پریشان ہو گیا کہ یہ لٹریچر کیسے تقسیم کر رہے، تو معلوم ہوا کہ ان کو مکمل سپورٹ حاصل ہے یہاں کی انتظامیہ کی۔ ان علاقوں میں جہاں دینی تعلیم کا فقدان ہے، کمی ہے، لوگ دین سے دور ہیں،
ان علاقوں کو یہ پہلے منتخب کرتے ہیں تاکہ ان علاقوں میں قادیانیت کو عام کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سیالکوٹ کے نواحی علاقے ہوں، شکر گڑھ کے نواحی علاقے ہوں، دور دراز کے علاقے ہوں، بارڈر کے قریب کے گاؤں ہوں، جہاں پر اتنا زیادہ دینی رجحان نہیں پایا جاتا، یہ لوگ وہاں سے محنت شروع کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے اندر داخل ہونے والوں کی تعداد انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو عمومی طور پر دین سے جاہل ہوتے ہیں۔ اور پھر لطف کی بات، ہم اہل سنت اپنے دین اپنے مسلک کے ساتھ اتنا خلوص کے ساتھ نہیں رہتے۔ ان میں جو شخص جائے گا وہ خلوص نیت کے ساتھ اپنے مشن کو بھرپور طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں ایک ہوں تو میں دوسرے کو کروں گا۔ میرے پاس ایک علامہ صاحب تشریف لائے، علامہ تھے، فاضل تھے، ماشاءاللہ ضیاء الحق شاہ صاحب سے درس نظامی مکمل کر چکے ہیں، اور ان کی پڑھائی کے اندر مجھے بھی کوئی شبہ نہیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ ان پر ایک آدمی کوشش کر رہا تھا کہ یہ قادیانی ہو جائے۔ انہوں نے مجھ سے رابطہ کی، حضرت یہ سوالات کر رہا ہے، یہ ایسے کر رہا ہے، ویسے کر رہا ہے۔ وہ میں نے دخل اندازی کی تو وہ اس وجہ سے وہ شخص پیچھے ہو گیا۔ یعنی ان کے ذہن میں اس حد تک ہوتا ہے کہ ہم اس عالم کو بھی ساتھ لے جائیں گے، ان کو اتنا وثوق ہے اپنے آپ پر۔ عام انسان کو تو وہ کسی کھاتے میں نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبی نہیں ہے، تو کسی قسم کا بھی نبی نہیں۔ آپ نے فرمایا 30 اور ایک حدیث میں 40 کے الفاظ ہیں کہ مختلف قسم کے لوگ دعوی نبوت کریں گے۔ اور یاد رکھیے جس طریقے کے ساتھ یہ اپنا ہاتھ ہمارے گرد تنگ کرتے جا رہے ہیں، اور اہل سنت کی عوام سوئی ہوئی ہے اس وقت، وہ بس اپنے کام سے کام بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے لیے سنا اور نکل گئے، اور اپنے کام ان مقاصد کی طرف توجہ نہیں دی جو انہوں نے مسجدوں سے سنے ہیں، اپنے علماء سے سنے ہیں۔ خدا نخواستہ یہ حالات اسی طرح چلتے رہے، خدا نخواستہ آپ نہیں تو آپ کی آنے والی کوئی نسل قادیانیت کیا چڑھ جائے گی۔ اس فتنے کو انگریزوں نے اسی لیے پیدا کیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر دراڑیں ڈالی جا سکیں، اور وہ اس مقصد میں باحسن طریقے سے کامیاب ہوئے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے کہ آج آپ جب ویزا لینے کے لیے کسی ایمبیسی کے اندر اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ناکو چنے چبوا دیتے ہیں وہ لوگ۔ انٹرویو ہوتا ہے، بینک سٹیٹمنٹ چیک کی جاتی ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے ٹمکان ہے، اور پھر آپ سے انٹرویو لے جاتے، آپ جانا کیوں چاہتے ہیں، آپ کو اس ملک میں کیا خاص بات نظر آئی۔ یہ تمام مراحل ان لوگوں نے دیکھے ہیں جو باہر کی ایمبیسیوں سے ہو کر آئے ہیں۔ لیکن جو شخص اس مسلک سے ہو، اس فرقے سے ہو، اس کے جائے بغیر ہی اس کے پاسپورٹ پر ویزا لگا دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ غیر مسلم ان لوگوں کو ذاتی طور پر پسند بھی کرتے ہیں اور پروموٹ بھی کرتے ہیں۔ ایک فرد نے مجھ سے یہ خود بات کہی کہ مجھے ایک قادیانی عورت کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کہا گیا، اور ساتھ یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو کینیڈا میں سیٹل کروا دیں گے، اور جتنے کمزور ایمان کے لوگ ہیں، ناقص الایمان ہیں، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ایسی موت سے بچائے، وہ ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غداری کی موت مرتے ہیں۔ خود بھی اس مسئلے کی طرف توجہ دیجیے، علماء کے ساتھ رجوع میں رہیے، اپنی اولادوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ سمجھائیے۔ اولاد کی والدین پر یہی ذمہ داری نہیں کہ آپ نے ان کو پیدا کر لیا، نہلا دھلا کر اسکول بھیج دیا، کھانا کھلا کر رات کو سلا دیا۔ ان کے حسن عقیدہ کا معاملہ بھی آپ کے ذمہ واجب ہے، آپ نے اپنے بچوں کی اصلاح کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے بھی بہت سی احادیث فرمائی، بلکہ قرآن نے سورہ تحریم میں کہہ دیا کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے کیسے بچیں گے؟ اطاعت رسول کا ان پر رنگ چڑھا دو، ان پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا رنگ چڑھا دو، ان پر اہل بیت کی محبت کا رنگ چڑھا دو، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہمارے عقیدے ہیں ان کی وضاحت کرو۔ جب آپ خود ہی نہیں جانتے ہوں گے تو اپنی اولاد کو کیا سکھائیں گے؟ آپ ہی کے لیے ان محافل و مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ آپ بیٹھیں، سیکھیں۔ الحمدللہ ہمیں تو دین پتہ ہے، یہ باتیں پتہ ہے تو بتا رہے ہیں۔ آپ کے لیے ہم آتے ہیں کہ آپ سیکھ لیں، آپ اپنے گھر والوں کو سکھائیں، آپ کی نسلیں بچ جائیں۔ اگر آپ ان مسائل کو سننے کے لیے نہیں بیٹھیں گے تو اس میں ہمارا نقصان نہیں، آپ کے یا آپ کے گھر والوں کا یا آپ کی آنے والی نسلوں کا نقصان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے دیوار بنائی اور اس دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی تو دیکھنے والوں کو معیوب نظر آئی کہ ایک اینٹ ختم ہو گئی، بیچ میں نہیں ہے۔
دیوار کا حسن ختم ہو گیا. پھر وہ آخری اینٹ لگا دی گئی تو دیوار کا حسن کامل ہو گیا. وہ آخری اینٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی سلسلہ نبوت منقطع ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آنے والا. مشہور واقعہ جو میں نے کئی بار بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر کے قلعے سے ایک گدھے کو لایا گیا جس کو باندھ رکھا تھا زنجیروں کے ساتھ. وہ ایک یہودی کی ملکیت تھا. جب مال غنیمت آیا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سرکش گدھا ہے، یہ تو کاٹتا ہے اور اچھل کود کرتا ہے، کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گدھے کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا تجھے کیا مسئلہ ہے؟ وہ گدھا بول پڑا، رو پڑا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سلسلہ نبوت کے آخری نبی ہیں اور میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں. میں چاہتا ہوں میرے پر اب صرف آپ ہی بیٹھیں. اب میری نسل میں جو پہلے 40 گدھے گزرے ان کو نبیوں نے اپنی سواری کے لیے منتخب فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور میں آخری گدھا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر اب آپ کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ گدھا بھی جانتا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں. تو جو بیچ میں سے ہوچے ہتھکنڈے کر کے نبوت کا جواز نکالے وہ تو گدھے سے بھی بدتر ہوا کہ نہ ہوا. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ان بدبختوں کے لیے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. ان کو بھی نبی کا حیا ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ نبی آخری نبی ہیں. اور وہ گو کا مشہور واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص مردہ گو کو لے کر آیا. اس نے کہا اگر آپ اس گو میں حیات کے اثرات پیدا کر دیں، اس کو زندہ کر دیں اور یہ بتائے کہ آپ کون ہیں تو میں آپ کی نبوت کا اقرار کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ضب، اے گو بتا کہ میں کون ہوں. اس نے کہا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. اس گو کو بھی پتہ ہے. گو ایک چھپکلی کی طرح بڑا سا جانور ہوتا ہے، اس میں حیات کے اثرات پیدا ہوئے اور وہ ہلنا شروع ہوا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سلسلہ نبوت کے آخری نبی، اب نبی کوئی نہیں آنے والا. جانوروں کو یہ بات پتہ ہے، ان دو ٹانگوں والے جانوروں کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب نبی کوئی آنے والا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ولادت کے وقت جو پیشن گوئیاں کی گئیں، ایک راہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ایک پہاڑ پر چڑھ کر شور ڈالا کہ آج وہ پیلے رنگ کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے جو اس نبی کی ولادت پر طلوع ہوگا جس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اس پر سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں بہت سے رسائل لکھے. یہ اسی لیے لکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ہمارا عقیدہ مستحکم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تو نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا دروازہ بند ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، میری قبر پر تشریف لائیں گے، میری قبر پر آ کر مجھے سلام عرض کریں گے، میں قبر سے ان کا جواب لوٹاؤں گا. حضرت عیسیٰ آئیں گے، پہلی بات مدینہ شریف میری قبر پر آئیں گے، مجھے سلام پیش کریں گے، میں جواب دوں گا. حضور فاتح قادیانیت نے یہی حدیث اس بدبخت کو لکھ کر بھیجی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا تم مدعی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ مدینہ جائیں گے، رسول اللہ کو سلام عرض کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی مرحمت فرمائیں گے. میں پیر میرے علی شاہ اس بات کی پیشن گوئی کرتا ہوں تو ساری زندگی مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا. تیرے جھوٹے ہونے کے لیے یہی سب سے بڑی دلیل ہے. یہ جب مدینے جانے کا قصد کرتا تھا اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی اور اس کو پیچس لگ جاتے تھے. اور جب یہ مرا ہے اس کے اپنے بیٹے بشیر قادیانی نے یہ بات لکھی ہے کہ اس بدبخت کا منہ اپنے ہی پخانے کے اندر تھا، کیونکہ اس کو اس حال کا مرض لگ گیا تھا. اس کو بار بار اٹھا کر بیت الخلاء کی طرف لے کے جانے سے لوگ اب تنگ پڑ گئے تھے. انہوں نے 4 اینٹیں لگا کر اس کے بستر کے پاس ہی بیت الخلاء بنا دیا. اب جب یہ مرا تو یہ اسی حال میں تھا کہ اس کا منہ اس کے پخانے کے اندر تھا.
اس کے اپنے بیٹے بشیر قادیانی نے یہ بات لکھی۔ جب اتنے واضح اشارے موجود ہیں کہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ بھی اس کا جھوٹ پر مبنی ہے، تو پھر ایسے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور یہیں تک بات رکتی تو پھر بھی تھا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین بھی بہت سی ایسی توہینیں کی کہ وہ بات کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عقیدوں سے بھی محفوظ رکھے۔ پیر صاحب نے اس کو جب مناظرے کے لیے بلایا تو اس نے کہا کہ مجھے وحی آئی ہے کہ میر علی شاہ راولپنڈی سے اپنے ساتھ شیطان لوگ لے کر آیا جو مجھ پر حملہ کر دیں گے، میں تمہارے ساتھ مناظرہ نہیں کرتا۔ پیر صاحب نے فرمایا اللہ نے تو نبی سے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، یا عصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو کیسا شخص ہے کہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے دین کے مشن کے لیے گھر سے باہر ہی نہیں نکلا؟ اور پیر صاحب ممبر کے اوپر چڑھ کر، بادشاہی مسجد کے اوپر آپ نے ممبر پر چڑھ کر یہ بات فرمائی تھی، میں اللہ کی قسم وثوق سے کہتا ہوں یہ مناظرے کے لیے تو درکنار یہ میرے سامنے سے بھی نہیں گزرنے والا۔ اور پیر صاحب سے جب آپ کے متعلقین میں سے کسی خاص فرد نے پوچھا حضرت اتنا بڑا دعویٰ کیا آپ نے فرمایا میرے کندھے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا۔ آپ نے فرمایا میر علی شاہ آج تیرے سامنے سے بھی نہیں گزرنے والا یہ۔ اتنی بڑی ذات پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے، اسی لیے تو پیر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کٹی قلعے دے سر تے کد دیے۔ یہ جو آپ کا محاورہ تھا یہ اسی کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتا دیا گیا ہے کہ مناظرہ تو درکنار تیرے سامنے سے بھی نہیں گزرنے والا آج۔ الحمدللہ اپنے قسمت پر آپ کہیے، ناز کیجئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اکابرین عطا کیے ہوئے ہیں۔ ایک اللہ کے شیر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سوئے ہوئے ہیں، کہیں بابا فرید الدین گنج شکر ہیں، کہیں پر حضور پیر میر علی شاہ صاحب ہیں۔ الحمدللہ یہ اہل سنت کا شرف ہے، اہل سنت کی فضیلت ہے، اہل سنت کو سعادت ہے کہ اللہ نے ایسے ایسے شیر اہل سنت میں پیدا کیے ہیں جن کو براہ راست رسول اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ، اس فتنے کو تم دباؤ۔ تو یہ ہمارے لیے سعادتوں کی باتیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں کی غلامی میں پیدا کیا، ہمارے گھر والوں کو ان کا غلام رکھا، ہمارے آباء و اجداد کو ان کا غلام رکھا۔ اللہ تعالیٰ اس ختم نبوت کے مسئلے پر جو لوگ اندرون خانہ سازشیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان خبیثوں کا شر انہیں پر لوٹاتے۔ کاہے کہ مسلمان یہ رہے، کیسے مسلمان ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس عقیدے کو اتنی صراحت کے ساتھ بیان کر دیا، اس عقیدے میں توڑ پھوڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ ادھر کسی حکومت کو تنقید کرنا مقصد نہیں ہوتا، ہمارا تعلق تو کسی بھی حکومت اس سے نہیں ہے، لیکن جو بات حقائق ہیں وہی آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ ان لوگوں کو اوپر لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اوپر والے طبقے پر اس طبقے کو لایا جائے جو ہمارا زر خرید غلام ہو۔ ہم کہیں دن ہے تو وہ کہیں دن ہے، برما میں عورتوں کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہو وہ چپ سادھ کر بیٹھے رہیں، کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہو وہ ایٹمی پاور ہو کر بھی خاموش ہو کر بیٹھے رہیں، فلسطین میں مسلمان نماز پڑھے ہوں تراویح، ان کے اوپر اسرائیلی فوجی حملہ کر دیں، ان کے اوپر راکٹ لانچر سے مارا جائے، ان لوگوں کو نشانہ بنایا جائے، تو پوری امت مسلمہ خاموش ہو کے بیٹھی رہے۔ آپ کے حکمران ایسے لوگوں کو بنایا گیا ہے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ تمہاری مجال کیا ہوئی کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے۔ حجاج بن یوسف کو دنیا کہتی بہت برا شخص تھا، ہم مانتے ہیں تاریخ ایسے ہی بتاتی ہے کہ حجاج بن یوسف بہت برا تھا، لیکن اس میں اتنی غیرت ضرور تھی کہ ایک عورت کا اس کو خط پہنچا کہ مجھے راجہ داہر نے پکڑ لیا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور ہمارا ظلم و ستم والا معاملہ ہمارے ساتھ جاری ہے۔ راجہ داہر کی اس بات کو سن کر حجاج بن یوسف کو جوش آ گیا، اس نے اپنے 17 سال کے نوجوان بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیج دیا، اس میں بھی غیرت جاگ گئی، جس کے متعلق مشہور ہے اس نے 1 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا، 1 لاکھ مسلمانوں کو۔ حجاج بن یوسف اتنا ظالم حکمران، اگر اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی ایمان کی رتی رکھی ہوئی تھی کہ ایک مسلمان عورت کی چیخ و پکار برداشت نہ ہوئی، یہاں پر تو ہزاروں عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، امت مسلمہ کے حکمران خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے۔ بہت شوق ہے ہمیں اوپر بٹھا دیا جائے، ہم ملک کو سنبھال لیں گے، تم خود کو سنبھال نہیں سکتے، مسلمانوں کو کیا سنبھالو گے؟
اللہ تعالیٰ ان کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم میں دینی بیداری پیدا کرے، پھر اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق جیسا کوئی حکمران پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے میں پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا جذبہ پیدا کرے کہ رسول اللہ کا نام آئے تو ہم کہیں کہ ہم زبان کھینچ لیں گے تمہاری اگر تم نے رسول اللہ کا نام لیا۔ ہم مر سکتے ہیں، رسول اللہ کی ناموس کے پر بات نہیں سن سکتے ہیں۔ کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جو کہے کہ میں عاشق رسول ہوں اور اس کے عشق رسول کو بیدار کرنے کے لیے دھرنے دیے جا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے ایسا کوئی شخص؟ میرے سامنے ایک شخص دعویٰ کرے کہ میں عاشق رسول ہوں اور میں اس کے عشق رسول کو بیدار کرنے کے لیے ملک کی سڑکیں بلاک کر دوں تاکہ یہ بیدار تو ہو جائے۔ ایسا عشق رسول اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں باز رکھے۔ عشق رسول تو وہ یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتہ چلا کہ عیسائی جرنیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، وہ اس کے بعد ایک رات بھی نہیں سو سکا، وہ کروٹیں بدلتا تھا۔ اس نے جرنیلوں کو کہا جب تک اس خبیث کی میں گردن نہیں اتاروں گا میں بستر پر آرام سے سو نہیں سکتا۔ جس میں غیرت ہو اس کو بستر پر نیند نہیں آتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ میرے نبی کے لیے بات کہی گئی، میرے رسول کے لیے توہین آمیز کلمات کہے گئے۔ جب تک اس نے اپنے ہاتھ سے اس عیسائی جرنیل کی گردن نہیں اتاری اس وقت تک سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے بستر پر آرام سے سوئے نہیں ہیں۔ تو پھر تاریخ نے ان کو کیسے الفاظ سے لکھا؟ علامہ ذہبی لکھتے ہیں کان راسخن سنین، پکے سنی اور عاشق رسول تھے۔ اور پتہ لگتا تھا کہ جب وہ عیسائیوں پر حملے کے لیے آ رہے ہیں اور صلیب جنگیں تو عیسائی عورتیں خوف سے تھر تھر کانپتی تھیں، اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے یہ ہماری طرف نہ آ جائیں۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ اب مسلمان کیا ہوئے؟ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس ہم میں دینی حمیت بیدار کرے۔ بہت پریشان کن صورتحال اس وقت بنتی جا رہی ہے۔ ختم نبوت کی شک پر بڑا غور و فکر کیا جا رہا ہے کہ اس کو کس طریقے سے مسئلے کو نکالا جائے۔ آگے نکالا گیا تو شور بن گیا، انہوں نے کہا جی غلطی ہو گئی، جی سمجھ نہیں آئی، ٹائپنگ مسٹیک ہے وغیرہ وغیرہ ہو۔ یہ جو ہماری نسلیں ہیں آنے والی یہ یقیناً ان فتنوں میں مبتلا ہو سکتی ہیں اگر یہی حالات باقی رہے۔ اللہ ہماری نسلوں کے بھی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔